الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو اہلہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث و روایات میں ملتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورۃ دخان کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم حروف مقطعات میں سے ہے والکتاب المبین اور قسم ہے روشن کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں. انا کنا منذرین بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس لیلۃ مبارکہ اس سے مراد شب برات اکثر مفسرین نے لیا ہے لیلۃ البرات. اور اس رات کے بے شمار نام ہیں. اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں, لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں, اور اسے لیلۃ الفرق بھی کہتے ہیں, لیلۃ الفیصلہ بھی کہتے ہیں. اس میں بے شمار اس کے نام ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اس ماہ مقدس میں رکھا کرتے تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کی 15ویں شب میں اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا روزہ ہو. تو یہ رات بڑی اہم اور بڑی نازک رات ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی اہمیت ہمیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ جس طرح انسانوں کی 2 عیدیں ہیں اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں. فرشتوں کی 2 عیدیں فرمایا ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر. فرشتے چونکہ سوتے نہیں ہیں اس لیے ان کی عیدیں رات کو رکھی گئی, اور انسان چونکہ سوتے ہیں لہٰذا ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو شب برات کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے تو اس کی رات میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, اس کی رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو. یعنی 15ویں شب میں شب برات میں جو عبادت کیا کرو, ریاضت کیا کرو, ذکر فکر میں گزارا کرو, توبہ استغفار میں
تلاوت کلام پاک میں اس کو صرف کیا کرو اور اگلے دن اس کا روزہ رکھا کرو۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اہم رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک فرمایا عید الفطر کی رات، دوسری فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، تیسرا فرمایا عرفہ کی رات، اور چوتھی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ 15ویں شب شعبان کی جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بے شمار فضائل روایات میں ملتے ہیں، اور ایک فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ بڑی توجہ سے اور غور سے سنیے، اور سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ملاحظہ فرمائیے، اور ہو سکے تو ان کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں اپنے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نوافل پڑھتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ اس رات کو گزارنے کا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شب برات کو اسی طریقے سے گزاریں جس طرح سے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزار کر ہمیں دکھا دیا۔ اور یہی وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب آپ شب برات کی صبح کو، یعنی 15ویں شعبان کی صبح کو جب اپنے گھر سے باہر برآمد ہوتے تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی ایسے نکل رہے ہیں جیسے کوئی مردہ قبر سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جب اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوف کا اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا، اور فرماتے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے، نہ جانے میرے اعمال اللہ نے قبول کیے ہیں یا مردود کر دیے ہیں۔ یہ خوف تھا ان کا، یہ خشیت تھی ان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں اٹھی آپ کو تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے آپ فرماتی ہیں کہ میں جنت البقیع میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنی قلب اس وقت عرب کے وہ قبیلے کے لوگ تھے جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی قلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے بخشش فرماتا ہے۔ کتنے بال ہوتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، اپنے داڑھی کے بال نہیں گن سکتے، بکریوں کے بال، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنے گناہگاروں کی بخشش اس رات میں کی جاتی ہے، تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، میرے رب العزت کی یہ شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں اس رات کا بتلا دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ 2 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک شب قدر ہے اور ایک شب برات ہے۔ شب قدر جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو،
کہ معین کر کے نہیں بتایا کون سی رات ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے، بلکہ فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اور اس رات کا مقام کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اجر و ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس رات کی تخصیص نہیں کی گئی۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑے راز ہیں۔ شب قدر کا اجر تو بتا دیا، اس کی فضیلت تو بتا دی، لیکن وہ رات کا تعین کر کے نہیں بتایا۔ لیکن شب برات جو کہ نازک تر ہے اور اہم ترین ہے، جس میں اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور فیصلے کیے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالی جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جس نے انتقال کرنا ہوتا ہے، جس نے حج کرنا ہوتا ہے، جس نے نکاح کرنا ہوتا ہے، ان تمام کی لسٹ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے پورے سال کے۔ اس لیے ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ جب 15ویں کا روزہ رکھتے ہو تو اس کے ساتھ 14ویں کا روزہ ساتھ رکھا کرو، تاکہ ہمارے اعمال نامے کے آخری صفحے پر بھی ہمارا روزہ ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی شان غفوری کی، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کیسی ہے کہ آپ بنی کلب کے بالوں کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو نہیں بخشے جاتے۔ ایک فرمایا شراب کا عادی، یہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ دوسرا زنا کا عادی۔ تیسرا فرمایا جو ماں باپ کو ستاتا ہے، اور چوتھا فرمایا چغل خوری کرنے والا، اور فرمایا فتنہ باز، اور فرمایا قطع تعلق کرنے والا، مسلمان کا کینہ رکھنے والا، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ اور فرمایا تکبر سے اپنا پاجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اس رات نہیں بخشا جاتا۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ نہیں بخشے جاتے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں بخشے جاتے، بلکہ اگر اس رات یہ پکی سچی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، تو یقین اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشی فرما دے گا۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں۔ پھر اعلان کیا جاتا ہے کوئی بندہ اپنے رزق میں وسعت مانگنے والا، روزی میں برکت مانگنے والا ہے کوئی، اور میں اس کی روزی میں برکت عطا کر دوں۔ ہے کوئی خیر و بھلائی مانگنے والا، میں اس کو خیر و بھلائی عطا کر دوں۔ اور یہ صبح صادق تک اعلان کیا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ رات بڑی اہم اور بڑی نازک رات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور توبہ استغفار بھی ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو توبۃ نصوح ہو، جو توبہ تمہاری نصیحت بن جائے، عزم بالجزم ہو کہ گناہ نہیں کرنا، جس طرح سے جزم والا حرف رک جاتا ہے، اس لیے جب کسی گناہ سے تم توبہ کرو اس سے رک جاؤ، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوح، پکی سچی توبہ۔ اس کے باوجود بھی گناہوں سے بچنے کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ توبہ قبول کر لے گا، وہ گناہ معاف کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، وہ سیاہ دھبا صاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر آپ جو بھی پڑھتے رہو سمجھاتے رہو اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے،
دلوں کی سختی بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس رات میں نوافل پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے. آپ کی نظر ایک سفید پتھر پر پڑی. بڑے تعجب سے اس پتھر کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام, کیا ایسے تعجب والی چیز نہ دکھاؤں؟ انشاءاللہ ضرور دکھا. اللہ نے فرمایا, اور پتھر جو تھا وہ شک ہو گیا. اس میں سے ایک بزرگ سبز عصا لیے ہوئے نمودار ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں 400 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ آپ تو پتھر کے اندر بند ہے. عرض کیا کہ یہ اس کے اندر جو کھجور کی شاخ لگی ہوئی ہے, یہ انگور کی جو شاخ لگی ہوئی ہے, اس سے مجھے رزق دیا جاتا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رب العزت 400 سال ہو گئے اس کو تیرا ذکر کرتے ہوئے, تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے, اس جیسی نیکیاں تو کوئی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کا شب برات کو, یعنی اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ شب برات میں میرے محبوب کی امتی کا 2 رکعت نفل پڑھ لینا اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل. یہ 2 رکعت نفل کا یہ ثواب. اس لیے ہمیں یہ رات توبہ استغفار میں گزارنی چاہیے, تلاوت کلام پاک میں گزارنی چاہیے, اور نوافل میں, اور کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح کا اس میں اہتمام کریں. یہ راتیں بار بار نہیں آتی, نہ جانے اس شب برات میں ہمارا اگلی شب برات میں آنا لکھا جائے یا نہ لکھا جائے. لہٰذا ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے, اور اس رات میں قبرستان جانا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث پاک سنائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب برات میں جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے. تو قبرستان بھی جانا چاہیے, اور قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے, کہ وہاں موت یاد آتی ہے. جب بندے کو موت یاد آتی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھا کرو. اور فرمایا جو روزانہ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے, کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا. لہٰذا ہمیں اپنی موت ہر وقت یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. شب برات کے اندر آپ نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے, اور اسی طرح بے شمار نوافل بھی روایات میں ملتے ہیں, بزرگان دین سے ملتے ہیں, ان کے طریقے بھی ملتے ہیں کس طرح سے ان کا ادا کرنا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اس رات میں جو بندہ, ہمارے یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جو بندہ شب برات کو یعنی 15ویں شب شعبان کو جو بندہ 8 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ الحمد شریف کے بعد, ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد اگر کوئی بندہ 11 مرتبہ قل شریف پڑھے, اور اس کا ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے, تو سیدہ فرماتی ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک یہ نوافل پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کر لو. لہذا کوشش کریں کہ یہ نوافل بھی جو ہے وہ ادا کریں. اور دوسری بات یہ, ہمارے بعض سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ شب برات کو یعنی 15ویں شب جو ہی شروع ہوئی مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کرتے تھے. 6 نوافل 2 رکعتوں میں یہ بھی نیت بندہ شامل کرے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو ہے تو مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. اور اس کے بعد 21 مرتبہ جو ہے وہ قل شریف پڑھ لیا جائے یا یاسین شریف کا ورد کیا جائے, اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی جائے, اس کے بعد 2 نوافل پڑھے جائیں, اور اس میں نیت یہ بھی شامل کی جائے کہ یا اللہ ان کی برکت سے تو مجھے بلاؤں سے حفاظت عطا فرما. اور اس کے بعد 21 مرتبہ قل شریف پڑھ لیا جائے, یا 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لی جائے یا سن لی جائے, اور پھر دعائے نصف شعبان اس کو پڑھا جائے, پھر 2 رکعتیں پڑھی جائیں, اور اس میں پڑھنے کے بعد اس میں یہ بھی نیت شامل کرنے کہ یا اللہ ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ قل شریف پڑھا جائے, یا 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھی جائے یا سنی جائے, اور پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جائے. یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا, وہ اس پہ عمل کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے ان عمل پر عمل کریں, اور جو ہی مغرب ہو ہمیں چاہیے کہ مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں.
ویسے ساری نمازیں باجماعت ادا کریں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فرمایا اس نے ایسے عبادت کی جیسے آدھی رات اس نے قیام کیا۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت کی۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور بھی بے شمار اس کے فیضان و برکات احادیث روایت ملتے ہیں۔ میں انہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس شب برات میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی، تلاوت کلام پاک کرنے کی، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔